انہوں نے کہا کہ ہماری شاپ ہے، ہم بعض اوقات کوئی آتا ہے کہ بھی مجھے 2000 کا لون ڈلوا دیں، اور اس میں پھر اس کو لون دینا پڑتا ہے، جیسے جیسے مدت زیادہ ہوگی زیادہ اس کو یعنی سود دینا پڑتا ہے، جیسے جیسے مدت زیادہ ہوگی اتنا ہی زیادہ اس کو دینا پڑے گا، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اگر اس طریقے سے ہے کہ 2000 کا دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ 2000 کا آپ مجھے مطلب سروس دلوا دیں، جیسے ڈیٹا ہوتا ہے کہ لے لیا 2000 کا، پھر اس کو آپ نے زیادہ پیسے کر کے دیے، اور ایک ہوتا ہے کیش میں کہ آپ نے 2000 کیش لے لیا، رقم لے لی، اس کے اوپر آپ دیں گے، تو کیش والا تو بالکل حرام اور سود ہے۔ اور اگر یہ صورتحال ہے کہ آپ بیلنس ڈلوا دیتے ہیں 2000 کا اور وہ ادھار ڈلوا دیتے ہیں، گویا کہ کمپنی پھر اس کے جو سروس اس 2000 کے بدلے میں آپ کو سروس پرووائڈ کرے گی، اس کے 2000 نہیں بلکہ 2100 لے گی، تو پھر حکم شرع اس کا جواز کا نکل سکتا ہے کہ یہ اصل میں قرضہ نہیں لیا اس نے، وہ یوں کہہ رہی ہے کمپنی کہ اگر آپ کیش پیمنٹ کریں گے تو ہمارے اس سروس پرووائڈ کرنے کے اتنے پیسے ہیں، اگر آپ ادھار تھوڑا کریں گے تو اسی سروس کے ہم تھوڑا سا زیادہ پیسے لیں گے، تو اس میں سود کا عنصر نہیں ہے۔ لیکن جو تیسری صورت ہے کہ اگر آپ نے اتنی مدت تک نہیں دیا تو اور بڑھ جائے گا، اتنی مدت تک نہیں دیا تو اور بڑھ جائے گا، اس میں حقیقتاً سود نہیں لیکن معنوی لحاظ سے ایک سود کا سا مفہوم، ایک شبہ سود سا محسوس ہو رہا ہے، یہ چیز نہ کریں۔ بس یہ کریں کہ یہاں تک اگر دیا تو اتنے، ادھر دیا تو سروس چارجز کے اس سے زیادہ پیسے ہوں گے، اس حد تک تو گنجائش نکل سکتی ہے، وہ بھی جب آپ بیلنس ڈلواتے ہیں۔ اگر کیش دلواتے ہیں تو اس کے اوپر جو بھی زیادہ دیں گے، کیونکہ ادھار ہے، ادھار کے اوپر سود حرام ہوتا ہے، یہ نہیں کر سکیں گے آپ۔ ایک انہوں نے کہا کہ کسٹمر بعض اوقات آتے ہیں ہم پہ بل جمع کروانے کے لیے، کیش دے دیتے ہیں، جیسے 10,000 کے جمع کروا دینا بل، ابھی ڈیو ڈیٹ باقی ہوتی ہے، تو کیا اتنے عرصے تک ہم اس پیسے کو یوز کر سکتے ہیں؟ دیکھیں نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ امانت ہے، اور امانت کو مالک کی اجازت کے بغیر استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کو ویسے ہی رکھنا ہوگا، بلکہ آپ فوراً اس کو جمع کروا دیں، یہی بیسٹ ہے، اس کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کریں گے بہرحال تو امانت میں خیانت کے مرتکب تو میں نہیں کہوں گا، کیونکہ آپ نے یقیناً بعد میں تو جمع کروانا ہی کروانا ہے ڈیو ڈیٹ سے پہلے، لیکن کسی کی امانت کو اس طرح بغیر اجازت استعمال کرنا بھی شرعاً جائز نہیں ہوتا ہے، اس لیے اس پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہوگی۔ کچھ اور پھر کوسچنز ہیں، ان کی طرف آتے ہیں۔ ایک کسی نے پوچھا تھا کہ نیاز فاتحہ کا کھانا کیا اپنے گھر والے بھی کھا سکتے ہیں یا سارا کا سارا بانٹنا ہوگا؟ دیکھیں عام کوئی شخص فوت ہو جائے، اس کے ایصال ثواب کے لیے جب آپ کھانے وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں تو اس کو فاتحہ کا نام دے دیتے ہیں، اور جب کسی بزرگ کا ہو، انبیاء کے لیے، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، اولیاء عظام کے لیے، تو اس کو نظر یا نیاز سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ اور ان دونوں کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ہمارے اس نیک عمل پر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے، یہ ہم فلاں تک بھی پہنچا دیں، اس کو ایصال ثواب کہتے ہیں۔ بعض حضرات اس کو کہتے ہیں یہ جی ناجائز ہے، کیونکہ غیر اللہ کا نام اس پہ لیا جاتا ہے۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، لیکن ایک دفعہ پھر عرض کر دیتا ہوں کہ اگر اس قسم کا کھانا بنایا جائے، کھانا صرف اللہ کے لیے بنے گا، اللہ کی رضا ہی مطلوب ہو، ثواب اللہ ہی دے گا، اس سے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہی مقصود ہو بس، اور کچھ بھی نہ ہو، بس یہ نیت ہو کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس پر جو ثواب عطا فرمائے گا، وہ ثواب میں فلاں کو ایصال کر دیتا ہوں، بھیج دیتا ہوں، میں دعا کر دیتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کھانے نیک عمل کا بدلہ جو مجھے ملے، فلاں کو بھی اس میں حصے دار بنا دے۔ یہ چونکہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے، اگر نہ ثابت ہوتا تو ہم اپنے پاس سے نہ کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی مرتبہ صحابہ نے آ کے پوچھا کہ ہمارے والدین فوت ہو گئے ہیں، ہم ان کے لیے کیا کریں، اور سرکار نے اعمال بتائے ہیں، اور جب انہوں نے وہ عمل کیا تو سرکار نے گویا کہ ان کو یہ بات سمجھائی کہ جتنا تم نیک عمل کرو گے اس کا ثواب تمہارے مردوں کو پہنچے گا۔ تو اس لیے جب یہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ جی اس پہ چونکہ غیر اللہ کا نام لے دیا، مثلا یہ خواجہ صاحب کی چھٹی کی نیاز ہے، یہ غوث پاک کی نیاز ہے، یہ میلاد النبی کی نیاز ہے، اس وجہ سے ہم حرام کہتے ہیں، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ فقط غیر اللہ کا نام لینے سے کوئی چیز حرام نہیں ہو جاتی، اس کے پیچھے ایک بیسک لاجک ہے۔ تو یہ جو ایک خیال پیدا ہوتا ہے کہ کسی چیز کے اوپر نیاز پہ چونکہ غیر اللہ کا نام لے لیا، اس وجہ سے یہ منع ہو جاتی ہے، یہ کیوں کہا جاتا ہے پہلے اس کو سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور وہ بھی تم پر حرام کر دیا جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے، وہ بھی تم پر حرام۔ وہ سے مراد کیا ہے؟ وہ سے مراد کیا ہے؟ بعض حضرات کہتے ہیں وہ سے مراد ہر چیز ہے، جس پر غیر اللہ کا نام لے دیا وہ حرام ہو گیا، لیکن اہل سنت اور جمہور یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز مراد نہیں ہے یہاں پر،
اصل میں یہ جب آیت نازل ہوئی اس تناظر میں دیکھا جائے کس کے بارے میں نازل ہوئی، یہ کفار کے حق میں نازل ہوئی تھی جو بتوں کے نام پر جانوروں کو ذبح کرتے تھے اور بوقت ذبح اس پر غیر اللہ کا نام پکارتے تھے، جیسے لات، منات، عزا، یہ ان کے بتوں کے نام تھے، تو بکرا ذبح کرتے ہوئے کہتے لات کے نام پر، عزا کے نام پر، منات کے نام پر۔ تو اللہ نے فرمایا وما، اور وہ جانور جس پر بوقت ذبح اہل بہ لغیر اللہ، غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ اور اگر یہ لے لیں، بعض ہمارے بھائی جو کہتے ہیں کہ ماں سے مراد عام لے لو، جس بھی چیز پر غیر اللہ کا نام لے دیا اس کا کھانا پینا حرام ہے، تو پھر کھانے پینے کے ساتھ ہی آپ نے اس چیز کو مقید کیوں کر دیا؟ اگر قربانی کا جانور کھڑا ہے اور پوچھا جائے کس کا ہے، تو اب اس پر غیر اللہ کا نام لے تو یہ بھی حرام ہونا چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں چودھری صاحب کا جانور ہے، یہ کہ حرام نہیں ہوتا۔ یہ کیا کھانا کھلا رہے ہیں؟ ولیمے کا کھانا ہے، یہ شادی کا کھانا ہے، یہ سالگرہ کا کھانا، یہ حرام نہیں ہوتے، حالانکہ غیر اللہ کا نام لے رہے ہیں ان کے اوپر۔ تو یہ کہ نیاز کے ساتھ ہی خالی معاملہ آیا کہ غوث پاک کی نیاز اگر کہہ دیا تو یہ حرام ہو جائے گا، غیر اللہ کا نام لے لیا، لیکن ارشد بھائی کے ولیمے کا کہہ دیا تو نہیں ہوگا۔ تو یہ کیا بات ہو گئی؟ تو اس لیے یہ مطلب یہ کہ صحیح لاجک نہیں ہے، صحیح خیال نہیں ہے۔ اس طرح مسلمانوں کو گناہگار قرار دینا، معاذ اللہ ان کو مشرک قرار دینا، ان کے بارے میں سخت قسم کا فتویٰ دینا، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ خدا را خیال کریں، اور خود جو یہ کر رہے ہیں ان کو میں نے پہلے سمجھا دیا کہ یہ آپ کسی بزرگ کے لیے نہیں کریں گے کہ وہ ان کی رضا حاصل ہو جائے، ان کا قرب حاصل ہو جائے، شاید وہ ثواب دیں گے، ان کو راضی کرنے کے لیے۔ نو، صرف اللہ کے لیے کھانا بنے گا، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا مقصود ہوگا، اللہ کی رضا مقصود ہوگی، ثواب بھی اللہ تعالیٰ دے گا، کوئی نہیں دے سکتا۔ ہاں، اس کا ثواب جو ہمیں ملے گا، ہم اللہ سے گزارش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فلاں تک بھی پہنچا دے۔ اگر اس تک رہیں تو انشاءاللہ کوئی اس پہ سخت حکم نہیں لگ سکتا، جو لگائے گا وہ بیجا لگا رہا ہے، اور وہ میدان محشر میں اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر حساب کتاب کے لیے تیار کر رہا ہے۔ یاد رکھیں، یہ فتویٰ نویسی ہر جگہ نہیں چلے گی۔ بعض لوگ بہت سخت حکم لگا دیتے ہیں، حالانکہ وہاں سخت حکم نہیں لگ رہا ہوتا، بغیر وضاحت طلبی کے حکم دے رہے ہوتے ہیں بروز قیامت۔ یہ چونکہ حقوق العباد کا بھی معاملہ ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ کھڑے ہو کے سخت حساب ہو جائے، اور جب جواب نہیں بن پائے گا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ نہ کرے گا اللہ ناراض ہوا تو انجام بہت ہی خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ مرتد اور مشرک میں کیا فرق ہوتا ہے؟ دیکھیں، مشرک تو شرک کرنے والے کو کہتے ہیں، اللہ کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک کر دیں تو مشرک ہو جاتے ہیں۔ ذات میں شریک کرنے کا مطلب کسی کو اللہ کی مثل معبود سمجھ لینا، یا جیسے اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے ویسا اس کو سمجھنا، یا واجب الوجود سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ کا وجود تمام وجودوں کے لیے سبب ہے، اللہ کے لیے کوئی سبب نہیں، ایسی ذات کو واجب الوجود کہتے ہیں۔ کسی کو واجب الوجود سمجھنا، یا معاذ اللہ اللہ کے لیے بیٹی یا بیٹے ثابت کر دینا، یا زوجہ ثابت کر دینا، یہ شرک فی الذات کہلاتے ہیں۔ اور شرک فی صفات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر صفت جن 4 خوبیوں سے متصف ہے، کوئی ایک بھی خوبی مخلوق میں مان لینا۔ اللہ تعالیٰ کی صفات، مثال کو دیکھنا، کلام، سننا، قدرت، علم، ارادہ، یہ اللہ کی صفات ہیں۔ اور یہ ہر صفت 4 خوبیوں سے متصف ہے۔ نمبر 1، یہ ذاتی ہیں، یعنی کسی کی دی ہوئی نہیں ہے، اللہ کی اپنی ہیں، ذاتی ہیں۔ دوسرا، ہمیشہ سے ہیں، جس کو قدیم کہتے ہیں۔ تیسرا، لامحدود ہیں، ان کی کوئی حد نہیں ہے۔ چوتھا، غیر فانی ہیں۔ یہ 4 صفات، ایسی صفت کسی بھی مخلوق کے اندر مان لیں تو وہ شخص پہ مشرک ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی کہے کہ اس ولی کو جتنا علم حاصل ہے یہ اللہ نے نہیں دیا، ذاتی ہے، غلط۔ قدیم ہے، شرک۔ لامحدود، یعنی اس کا وہی جو لامحدود کا معنی ہے کیونکہ اس کے انتہا نہ ہو، مشرک ہو جائے گا۔ ہاں، ایک لامحدود ہم کہتے ہیں اپنے محاورے کے اعتبار سے، ان کا علم تو لامحدود ہے، لیکن اس کی مراد یہ نہیں کہ حد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس کی حد تک ہم نہیں پہنچ سکتے، حد ہے ہم نہیں پہنچ سکتے، اس کو بھی لامحدود کہہ دیتے ہیں۔ جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بارے میں بعض نے کہا کہ لامحدود ہے، لیکن لامحدود کا مطلب کیا ہے؟ حد تو ہے، ہم اس تک نہیں پہنچ سکے۔ جب اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارک کو رکھا جائے گا تو یہی کہا جائے گا کہ اللہ کا علم لامحدود، اس کی کوئی انتہا نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی انتہا ہے، وہ اس کی کوئی نہ کوئی حد ہے، لیکن اس انتہا اور حد تک میری اور آپ کی رسائی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات غیر فانی، اگر مخلوق کی مان لی کہ اس پہ کبھی فنا واقع نہیں ہوگی،
اور نہ ممکن نہ واقع ہو سکتی ہے، تو پھر یہ بھی شرک میں آتا ہے۔ تو یہ تو مشرک ہوتا ہے۔ مرتد وہ شخص ہوتا ہے کہ جو پہلے مسلمان ہو اور پھر کفر کی طرف چلا جائے، اس کو کہتے ہیں مرتد۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ مشرک ہی بن جائے، بس وہ اسلام کو چھوڑ دے، کوئی اور مذہب اختیار کر لے جس میں شرک نہ ہو لیکن وہ دوسرا مذہب ہے، وہ ایسی کوئی چیز کر دے کہ اسلام کی کسی بنیادی عقیدے یا انتہائی ضروری چیز کہ جس کو ماننے پر انسان مسلمان رہتا ہے، انکار سے کافر ہو جاتا ہے، اس کا انکار کر دے تو وہ مرتد کہلاتا ہے۔ اور مرتد کا انجام سب سے بھیانک، سب سے خطرناک ہوگا۔ اسلام چھوڑ کر جانے والا بچے گا نہیں، اس کے جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں مرتدین کا بھی انجام ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ، اور خاص طور پہ جو باہر کے لوگ ہیں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کی خاص طور پہ حفاظت فرمائیں، ان کو شروع سے ہی علوم دینیہ سکھائیں، اچھی تربیت، اچھی صحبت میں رکھیں، ورنہ بہت سے والدین رو رو کے ہمیں کہتے ہیں کہ میرا بچہ ایسے لوگوں کے پاس چلا گیا جو شیطان کی پوجا کرتے ہیں، میرے فلاں بچے نے مذہب تبدیل کر لیا، دوسرے مذہب پہ چلا گیا، میرا ایک بچہ کہتا ہے یہ مذہب سب بیکار ہیں، بالکل یہ سب لڑواتے ہیں مذاہب آپس میں کسی مذہب کو نہیں مانتا۔ یہ بھی ارتداد ہے، مرتد ہو جائیں گے۔ اگر آپ اپنے بچوں کے صرف برائٹ فیوچر، وہ بھی دنیا سے تعلق رکھنے والا، اس کے پیش نظر اپنے بچوں کو ایسے خطرناک ماحول میں لے گئے ہیں کہ جہاں پر اللہ نہ کرے کل وہ بچے بگڑ سکتے ہوں، اور آپ نے اس کا اہتمام نہیں کیا کہ بچوں کے ایمان کی حفاظت رہیں، تو ناراض مت ہوئیے گا۔ ایسے والدین آخرت میں اپنے حساب و کتاب کے لیے تیار رہیے، آپ کو کھڑا کیا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں، کیونکہ یہ آپ کی بنیادی ذمہ داری تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کے بچوں کی حفاظت فرمائے۔